أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنین۔ میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دینی عظیم بھائیو، یہ 3 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، یہاں سے ایک نئی سورت سورہ نور اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، اس میں ٹوٹل 64 آیتیں ہیں، 64 اور 9 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ قرآن کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 24 نمبر کی سورت ہے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے جو ہے یہ 102 نمبر کی سورت ہے۔ جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ جب کسی نئی سورت کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں اس سورت کا بنیادی تعارف، اس کے موضوع اور مقاصد کیا ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ پچھلی سورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد 6 سال نازل ہوئی۔ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قبیلے بنو المستلق کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اس سورت کی آیات نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئی۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے ہیں، اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب اور احکام کی وضاحت اس میں فرمائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے
اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں. کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور پورا قرآن ویسے جو ہے نا ہم تمام کے لیے نصیحت کا سامان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں احکامات کو کھولا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے اور جسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو تب تو یہی سزا دی جائے گی، اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو جو محسن ہو یعنی جس کا نکاح ہو چکا ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے. اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے، یعنی سب کے سامنے ان کو سزا دی جائے گی اور ان کو سزا دینے میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. پھر اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور اسی لیے دیکھیے نا شرعی حدود جو شریعت کی طرف سے آئی ہے، چاہے وہ چوری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ تہمت لگانے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ زنا کے تعلق سے ہو، چاہے شراب پینے کے تعلق سے ہو، چاہے کسی کو ناحق قتل کر دینے کے تعلق سے ہو، وہ تمام تر سزائیں جو شریعت نے حدود جو متعین کی ہے جہاں جہاں اس کا نفاذ ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کرائم کا ریشو کتنا ہے. اور آج ساری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ اگر دنیا سے ان جرائم کا خاتمہ کرنا ہے اور کرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو اسلام نے جو سزائیں متعین کی ہے ان گناہ کے کرنے پر وہ اگر ساری دنیا میں نافذ کر دی جائے تو جرائم کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ عین فطرت کے مطابق مذہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور فطرت سے ہم آہنگ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے اور کوئی نہیں. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے. اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو. یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ وہ توبہ کرتا ہو، یعنی اسے وہ گناہ پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جو عورت اسی طرح کی عادی بدکار ہو اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. لہذا اللہ فرماتے ہیں زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو. اور یہ بات اللہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. یعنی بدکار مرد
یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھے۔ اس لیے حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا نا، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر، لیکن آپ نے فرمایا دینداری کو مقدم رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن جو تشریح یہاں لکھی گئی ہے اور کہی جا رہی ہے وہ آسان اور بے غبار ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ مرد یا عورت جس سے ایسا گناہ ہو گیا اور وہ توبہ کر لے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سورہ نور کی ابتدائی 3 آیتیں تھیں، اس سورت کا تعارف اور اس کی 3 آیتوں کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہمیں خوب کثرت سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔